کہ ان سارے علماء سو نے لبادے اڑے ہوئے ہیں. میں نے جو ان کو پکڑا ہے نا, ان کے خوشنما چہرے کا میک اپ جو اتارا ہے نا گرم تولیہ پھیر کے, یہ آپ سے نہیں تو اتر سکتا. یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے, تو یہ مجھے کیسے مسلمان مانیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جی نہیں یہ تو کہتے ہیں ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, میں کہتا ہوں نا اس طرح نہیں. مجھے ایک ریناؤنڈ بریلوی عالم یہ لکھ دے کہ ہم دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کو مسلمان مانتے ہیں, ان کو کافر نہیں مانتے. کہتے نہیں, اے بھی مولوی بڑے 2 نمبر جے کہتے ہیں ہم کہتے نہیں ہیں. کہتے مطلب پتا کیا, کہتے نہیں مانتے ہیں. نہیں سر, تواڈے اوتے شاہ اللہ نے جیڑی مسلط کیتی ہے نا علمی طور تے, ان سے یہ کہیں کہ ہم باقی فرقوں کو مسلمان مانتے ہیں دل و جان سے اور ان کو کافر نہیں مانتے, اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر یہ گمراہ فرقے والے ہیں ہماری نظر میں, پھر بھی چونکہ یہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں, اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا, نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ آخر میں وہ بھی اذن دے گا تو وہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے. یہ آپ کو کوئی ایک بندہ مل گیا نا ریناؤنڈ, لو جی, تو آپ جو ویڈیو مجھ سے ڈیلیٹ کروانا چاہتے ہیں نا میں اعلانیہ ڈیلیٹ کر دوں گا, اور جتنے علماء لاتے جائیں آپ اتنی ویڈیوز مجھ سے ڈیلیٹ کرواتے جائیں. لو جی مسئلہ حل. جو ویڈیوز جو ہے یہ یوٹیوب سے نہیں ڈیلیٹ کروا سکے, جو نگاہ مار کے ڈیلیٹ کرنے والے ڈیلیٹ نہیں کر سکے, وہ میں خود ڈیلیٹ کر دوں گا. لو جی, جتنے مولوی لے آؤ آگے حساب کتاب کرتے جاؤ, ویڈیو ڈیلیٹ کرا دے جاؤ. اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یار اس کے تو ویورشپ 1 ملین ہے, نہیں, جو تسی انگلی رکھو گے ایک مولوی دے بدلے, لیکن وہ مولوی جڑا نا گلی محلے دا نہیں ہوئے گا, اس کو سارے مانیں گے. اور اس طریقے سے دیوبندیوں میں کوئی عالم آ جائے جو کہہ دے کہ میں بریلوی اہل حدیث اور شیعہ کو مسلمان مانتا ہوں, کافر نہیں مانتا, اور یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ اسی عقیدے پہ جو اس کا اس وقت ہے, اس میں مرے گا تو جنت میں ہی جائے گا چاہے عذاب بھگت کے جائے. نہیں, کیونکہ میں یہ جو جملے بول رہا ہوں نا بیچ میں کریں گے وہ دری سوچ لیں گے اگر یہ توبہ کر کے ہمارے فرقے پہ مرا تو اس کا مطلب یہ تھا. نہ نہ نہ, میں تو انہوں ایسا سٹامپ پیپر لکھ کے دیاں گا, وہ کہتے ہیں ساڑھے انجینئر کو ایسا پانا ہے, ہمارے انجینئر کو پتا ہے کہ کس فرقے کو کون سا پانا فٹ کرنا ہے. تو یہ میں جملہ لکھ کے دوں گا سر, تو پھر سب سے پہلے ضرب عزب اور رد الفساد ان فسادی مولویوں کے اوپر چڑھے گی. اور اگر کسی ان کے بھولے بھائی جو ان کے فالوورز ہیں نا بھولے قسم کے, اگر ان کو کہیں یہ زوم ہے نا کہ یہ لوگ ذرا تھوڑے سخت ہیں, پہلے بزرگ بالکل ٹھیک ہوتے تھے, نا 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 نا, پہلے تو توبہ کرو, ایسے بڑے چنگے جے انہوں نے تے جناب اتنی بار حوصلہ افزائی ہو چکی ہے انورٹڈ کامرس میڈیا کے پچھلے توبہ 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 توبہ. وہ کہتے ہیں ہمارے پرانے بزرگ شیر و شکر تھے. نہیں سر, شیر و شکار تھے, شیر بن کے دوسرے کو شکار کرتے تھے. ہوں سارے جڑے نا وہ شیر بڈھے ہو گئے نا جی, بڈھا شیر تو نہیں شکار کر سکتا, ہاں بڈھے ہو چکے نہیں. اس کی میں نے ان کو مثال دی تھی, میں پھر عرض کر دیتا ہوں, ویسے باتیں بہت کرنے کو ہیں, چھوڑتا ہوں, میں اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں کہ 1905 میں اعلی حضرت امام احمد بریلوی المتوفا 1340 ہجری نے کتاب لکھی حسام الحرمین, جس میں انہوں نے 5 علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے اور غلامت قادیانی پہ بھی لگائے, اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین. حرمین کے علماء سے تقاریز لی وہاں حج کے موقع کے اوپر, اللہ کے ان کے اوپر بم پھاڑ دیے سب کانٹیننٹ بھی, اے لو جی میں کروا کے لے جائے تھوڑا اسلام خارج. اچھا, اس میں انہوں نے اینڈ پہ کنکلوڈ کیا ہے کہ دیوبندیوں کے بارے میں کہ یہ فرقہ, ان کو سپورٹ کرنے والے سب کافر ہیں, اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, یعنی باقی فرقہ اگر کوئی ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی کافر, اور یہ واجب القتل ہیں, مرتد ہیں, کیونکہ مرتد کا مطلب واجب القتل ہے. تو کروڑوں بریلویوں کے عوام کے بڑے امام نے کروڑوں دیوبندیوں کے بڑے اماموں اور ان کی پوری پبلک کو اور ان کو سپورٹ کرنے والی پبلک کو بھی واجب القتل قرار دیا. تو یہ کروڑوں ایف آئی آر نہیں بنتی ہیں, اور یہ کتاب دعوت اسلامی سے چھپ رہی ہے, الیاس قادری صاحب کے مکتبے سے چھپ رہی ہے, ہم نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دی ہوئی ہے, پھر اس میں بھی دکھا دیں گے, سانو کیڑا مسئلہ لانا ہی ہے نا, نہ نکلے تھے سانو پکڑنا. یہ ہے آپس میں شیر و شکار, حرمین کی تلوار, جو
کتاب کا نام ہی تلوار سے آغاز کر رہا ہوں، اس نے آگے کیا کرنا ہے جا کے. یہ ہے ان کا اصلی چہرہ. اچھا تو یہ آپس مسلمان سمجھیں گے تو مرتد کہتے ہیں، واجب القتل کہتے ہیں. تو اگر یہ کہتے ہیں نا قادیانی مرتد ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کو مرتد سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں قادیانیوں کو مرتد ان قادیانیوں کو کہیں جو شروع میں ہوئے تھے. اب جو نسل قادیانی ہے یہ غیر مسلم اقلیت ہے جو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. اب آ جائیں جناب آپ دیوبندیوں کی طرف. انہوں نے 1906 میں کتاب لکھی. جب حسام الحرمین آئی نا تو ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے، اور اس وقت کے صوفی حرمین کے علماء نے نا 26 سوالات عربی میں لکھ کے مدرسہ دیوبند میں بھیجے کہ جناب ہمیں تو پتہ چلا آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے واقعی وہ کچھ کر رہے تھے. انہوں نے نا پھر اس کے جواب میں کتاب لکھی المہند علی المفند، ہند کی تلوار. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے میٹھے ہیں، آپ ذرا زبان کی تھوڑی سی نا نرمی رکھیں. ہم زبان کی بہت نرمی کر رہے ہیں. ہم تو حضرت عمر والی زبان بھی استعمال نہیں کر رہے، کیونکہ وہ زبان کے ساتھ تلوار بھی نکالتے تھے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں. ہم تو کہتے ہیں جناب بس صرف مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یہ مقدمہ اسی طرح لڑا جائے گا میرے بھائی. یہ من کر کے نہیں مقدمہ لڑا جاتا. یہ دنیا میں چینج من سے نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ چینج آئی ہے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس نے دنیا میں چینج لے کے آئے، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے جی. تو المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے سر پہ، اور سٹھیایا ہوا بابا، پاگل بابا انہوں نے کہا مذہب بریلوی کو. تو جو ان کے امام کو کہہ رہے ہیں یہ دماغ خراب ہے تو نیچروں کیا. اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر جیسا کہ انبیاء اکرام پر ہوا کرتا تھا. اپنے بابے 14ویں صدی دے مولوی رضی اللہ عنہم اور مثال انبیاء کے ساتھ. اور پھر سال لکھا اس نے ہمیں وہابی بنا دیا ہے، حالانکہ ایسی وہابیوں تو خارجی سمجھنے، اور آج انہی وہابیوں سے چندے لے لیں ریالوں کی شکل میں. انہی وہابیوں کے اماموں کو بلا کے تو نمازیں پڑھوا رہے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن کو یہ بلا کے نمازیں پڑھا رہے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں نا یہ حملی ہیں تو ان سے پوچھیں کہ وہ جو آئے ہیں یہاں پہ حملی آپ کے، وہ محمد بن عبد الوہاب کو مجدد مانتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں المہند میں کہ وہ خوارج کی ایک جماعت ہے. تو وہ امام سدیس اور جو شریم ہے وہ تو محمد الوہاب کو، اور جو مفتی اعظم سعودیہ ہیں بن باز وہ محمد الوہاب کو انہوں نے مجدد لکھا ہوا ہے. میرا اس پہ ایک کلپ ہے، وہ دیکھ لیں، ان کی پوری انجینئرنگ کی ہے. اس کے بعد مجھے کئی دیوبندیوں کے مفتیوں نے کہا کہ جناب ساڑھا کچھ بھی نہیں چڑھیا تسی. حرمین میں 4 مسلح، اس میں نے HD ایک ان کے فتاوے دکھائے ہیں کہ جن کو وہ مجدد مانتے ہیں ان کو یہ خوارج کہتے ہیں. آج ریالوں کی شکل میں اکٹھے ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن تاریخ تو نہیں بدل سکتی، کتابوں میں موجود ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں شیطانی لشکر، کروڑوں بریلویوں کے لشکر کو انہوں نے شیطانی لشکر کہا. کروڑوں FIR ان کے اوپر بنتی ہے. اور یہ 2 کتابیں حسام الحرمین اور المہند علی المفند، یہ دونوں کتابیں ٹیکسٹ بک ہیں. ان کے اوپر ان کے بڑے بڑے علماء کے سگنیچرز ہیں. آج کے تو بزرگ کچھ بھی نہیں ہے، اشرف تھانوی صاحب کے سگنیچر ہیں، اعلیٰ حضرت کے سگنیچر ہیں. تو اب مجھے بتائیں آج کے لوگ کیا ہیں؟ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ان کتابوں سے تو بھاگ نہیں سکتے. یہ ٹیکسٹ بک ہیں، یہ کوئی فضائل کی کتابیں نہیں. اچھا نہیں پوڑیاں ہی جے نہیں کتابیں چھوٹی چھوٹی جا کے لے لیں آپ. ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہم نے رکھی ہے. اگر نہ ملے سر PDF رکھے ہوئے، اور اگر پھر بھی نہ آپ کو PDF بھی نہ ملے تو YouTube پہ آپ جا کے لکھیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ. بلکہ یہ FIR والی ویڈیو میں بھی ہم نے HD ریکارڈنگ لگا دی ہے. بڑی مہربانی جی. میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا میں ایک کوئی ایسی ویڈیو ریکارڈ کرواؤں جس میں سب کچھ ہی کور کر دوں. وہ اللہ کے فضل سے ہماری اس مجلس کا پہلا سوال ریکارڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، FIR اور جناب وہ کیس اور یہ وہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو ہم یہ آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے آپ غور کر لیں. ٹھیک ہے، اور جب آپ غور کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس آواز کا ہمیں انتظار ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے ان 2 مراحل کو کراس کرنا پڑے گا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب دعویٰ کرتے ہیں. کہنے کو تو آپ کہہ لیں، لیکن
کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور، یہ دنیا ہی اور ہے، یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی۔ تو علم کی دنیا میں اور کوئی سکہ چلتا ہے، اس کو آپ فالو کریں۔ باقی جی جن لوگوں نے میرے حق میں سپورٹ کیا اور اس سارے ٹرینڈز کو لے کے چلے، ہم ان کو دل سے قدر کرتے ہیں، اور دعا کریں، بدعا نہ کسی پہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اس کی وجہ سے۔ اور باقی یہ بات آپ میرے بارے میں بے فکر رہیے گا کہ میں کسی کے دباؤ میں یا کسی ڈر کی وجہ سے یہ ملک چھوڑوں یا میں دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دوں اور ان فرقوں کو ننگا کرنا چھوڑ دوں جنہوں نے اسلام کا جنازہ نکالا ہے اپنے زوم میں۔ یہ تو آپ کہانی ختم۔ اور دوسرا، آلریڈی میں اتنا کچھ کر چکا ہوں کہ اب مزید نہ بھی ہو، وہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہے نا۔ میں نے 12 سالوں میں اتنا بولوں۔ آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں سنتے تھے نا جی 60 سال کی زندگی چاہیے ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے۔ سر جو ہم نے ان 10 سالوں میں ریکارڈ کروا دیا نا اللہ کے فضل سے، آپ کو 60 سال سے زیادہ کی زندگی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس طرح کی ورکنگ کرنی شروع کریں کہ اتنی ورکنگ کر کے کس طرح چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے، تو ہمیں کوئی نہیں ہے اس معاملے میں۔ اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں ہم، اور وہ دعا اپنی حفظ جاں بنائے جس سے میں نے اپنی اس ریکارڈنگ کا آغاز کیا تھا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10، اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اتنی بڑی رومن امپائر میں 7 نوجوانوں کو اللہ نے کیسے بچایا، ٹھیک ہے جی؟ ہم تو الحمدللہ ملینز میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ دعا حرز جان بنائے، ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں، کام کے معاملے میں آسانی کا معاملہ فرما دے۔ یہ دعا کمال دعا ہے، ٹھیک ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات عمل کر کے اس پہ عمل کرنے کے بعد دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔